سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات جو نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وكل في فلك يسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ تو انطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحت نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک جو کا تو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چنگھاڑ تھی بس، اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو اس یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی۔
ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوی وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلاح اليوم بما كنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے، اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما كانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی کھلی ہو جائے۔ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوج ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے۔ آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں۔ اسی مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا، تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہو۔ اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو۔ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، حیا مراد جس کی روح ابھی بری نہ ہو، جس کی فطرت بست نہ ہوئی ہو۔ اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کسے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے۔ خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ تو وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے،
اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں، خلقت میں موجود ہیں۔ فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں، یہ بھینسیں ہیں میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعامن چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں، کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چوڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے، تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہ ہیں، ان میں گھاٹ ہے، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے، ان وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے۔ وہ جو اسماعیل بیرٹھی کی نظم ہے، اس کے دو شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھارے لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وہم لہم جند محضرون فلا یحزنک قولہم، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔